ہوا ہے میرے ہم نام انہوں کا نام یہ عطا ہوا ہے مولانا عطا ہوا انہوں من خواہ بخواہ پھول بھری زیادہ بھاری ورنہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. آپ میرے لیے دعا کی ہے. میں بڑا آجز صاحب ہوں. لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بڑی اچھی تقریر کرتا ہے اور بڑا اچھا خطیب ہے، لیکن مجھے خود اس کا کبھی گمان اور ذوق اور فخر میں نے اس پہ کبھی تکبر نہیں کیا. الحمدللہ نہ میں نے کسی کو حقیر سمجھا کہ کسی دوسرے خطیب کو میں حقیر سمجھوں یا سمجھوں کہ یہ اچھا خطیب نہیں ہے. نہ، میرے ذہن اور بام و گمان میں بھی یہ بات کبھی. آپ یقین کریں اگر مجھے کوئی کہے نا بھائی شرک سمجھا، شرک کیا ہے؟ اللہ کی قسم ہے 1 دونی دونی تے 2 دونی 4 میں یوں سمجھا. اور اگر مجھے کوئی کہے نا بدعت سمجھا، بدعت کیا ہے؟ میرے سرے پیٹر میرے سرے جو تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے بدعت سمجھانے میں نا، اور بدعت کے سمجھنے میں بھی بڑی دقت ہے. وجہ کیا ہے؟ بوتل کے اندر ہے زہر، اس کے اوپر لیبل لگا ہوا ہے شربت روح افزا. لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے؟ شربت. اس کے بچو زہر دکھانی سوکی. درود ہم پڑھتے ہیں، درود بھی لاتے ہیں. اذان سے اول آخر ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. یہ جی درود پڑھنا بدعت ہے، توبہ توبہ. یہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کلمہ پڑھنا بدعت ہے جی. اب لوگوں کو کون سمجھا ہے کہ بندہ 1 مرتبہ درود پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. 1 دفعہ درود پڑھے تو 10 گناہ ختم ہوتے ہیں. ایک بندہ 1 مرتبہ آقا پہ درود پڑھا جائے تو جنت میں 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جنت کے درجے یہ جس طرح آپ کی چھت ہے 10 فٹ 12 فٹ 14 فٹ 16 فٹ 20 فٹ. نہ جنت کے 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا زمین سے آسمان. یہ 1 درجہ 1 درجہ. اور 1 مرتبہ درود پڑھو تو کتنے درجے بلند ہو گئے؟ دیر کتنی لگتی ہے؟ زبان گھستی نہیں، تالو سے نہیں لگتی. تو پھر بھی جب آقا کا نام آئے، آپ جمعے پہ آئے خطیب صاحب میرے آقا کا نام لیں، آپ کی زبان پہ بے ساختہ آنا چاہیے. 10 نیکیاں مل گئی. درود کی فضیلت ہے، درود کی عظمت ہے. درود سے منع کر رہے ہیں. کچھ ہمارے دوست ہیں، میں پھر دوست ہو گئے، نہ میں نے کوئی فتویٰ لگانا ہے نہ ذکر کرنا ہے. ہمارے دوست ہیں، ان کو جب منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں نبی پاک کا نہ آیا اساں درود پڑھیا سڑ گئے آگ لگ گئی. نبی پاک کا نہ چنگا نہیں لگتا. منع کرتے ہمیں. جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، اسکول و کالج کے بچے ہیں، 1 منٹ واسطے تو سب مفتی بڑھتے چپ کر دے. ایک اماں بیٹھے سے پوچھو سال لگتا مفتی پڑھنے تو میں تو 1 منٹ پڑھا لگتا، لیکن یہ مفتی مفت ہے کیوں؟ لیکن میں آپ کو مفتی بنا کے فتویٰ آپ سے میں نے لینا ہے. انشاءاللہ آپ نے فتویٰ دینا ہے. آپ میں سے ہر ایک کو اس مسئلے کا پتہ ہے. فتویٰ آپ دیں گے انشاءاللہ. 4 رکعتوں والی نماز شروع کی آپ نے. 4 رکعتیں، 4 سنتیں، 4 فرض شروع کر دیں. 2 رکعتیں مکمل ہو گئی، التحیات بیٹھ گئے. التحیات للہ والصلوات، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ. اب کیا کرنا ہے؟ کس رکعت کی طرف؟
ایک بندہ کہتا ہے میں کیوں کھڑا ہوں، میں درود پڑھ کے اٹھا ہوں، میں پہلے درود پڑھوں گا پھر اٹھوں گا۔ اس نے آمادہ درود پڑھا، نماز ہو گئی کہ باطل ہو گئی؟ کیا کیا اس نے؟ سمجھ گئے ہو؟ آگ لگ گئی ہے۔ اس بیچارے نے درود پڑھے اور تم فتویٰ دیتے ہو کہ نماز کیا ہو گئی؟ باطل ہو گئی۔ چلو جی جان بوجھ کے نہیں پڑھا، کھل کے پڑھے۔ اس نے سمجھا یہ چوتھی رکعت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، پھر اسے ذہن میں آیا کہ نہیں یہ چوتھی نہیں ہے، دوسری ہے، میں بھول کے پڑھ گیا ہوں، تیسری کی طرف کھڑا ہو گیا، بھول کے پڑھ لیا، ہن کی کرے؟ کیڑی غلطی کر بیٹھا؟ چٹی جو بھر رہا، چٹی جرمانہ، سجدہ ساہ والا جرمانہ بھر رہا، کیڑی غلطی تو؟ اس بیچارے نے غلطی سے درود پڑھے، تم کہتے ہو جرمانہ بھارو، وہ کہے گا میرا قصور بتاؤ، آپ کہیں گے درود کا پڑھنا عظمت کی بات ہے، لیکن جتھے تم پڑھ رہے ہیں نا اتھے شریعت پڑھن دا حکم پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی کہ ہر وہ کام دین نہیں ہے جسے میں دین سمجھنا، اور اگر میں اسے دین سمجھ کے کہوں کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، الیاذ باللہ میں اس بات کا مدعی ہوں کہ میں بھی نبوت کے منصب پہ فائز ہوں۔ دین کی باتیں بتانا بنانا میرا کام ہے، میرا تیرا کام نہیں ہے، آمنہ کے لال کا کام ہے۔ کیوں جی آپ کے پنڈ میں عید کی نماز ہوتی ہو؟ وہاں بھی ہوتی؟ یہ عید کی نماز ہے، اس کی اذان کو تکبیر تے ہے اور ماتا تو سب کچھ نہیں سفر جو تکبیر ہونی ہو گئی یار، بولو ہے عید کی اذان؟ عید کی اذان کوئی نہیں۔ علماء کرام یہ بات آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، اس عید کے خطبے میں اسے بیان کر رہے ہیں۔ عید کی اذان کیوں نہیں؟ نماز ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے، اللہ کہتے ہیں آج تیری خوشی کا دن ہے، آج تیری عید کا دن ہے، آج تیری مسرت کا دن ہے، آج تیرا مذہبی تہوار ہے، پہلے میں تجھے بلایا کرتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، آج تیری خوشی کا دن ہے، آج میں بلانا بھی کوئی نہیں، بن بلائے راجا، بن بلائے آجا۔ کیوں بھائی؟ ہم تو میلاد نبی کو عید جشن ہم تو مانتے ہیں، ہمیں کوئی کچھ مانتے ہیں ہمارے دوست کہتے ہیں یہ عید ہے، میلاد النبی ہے، عید ہے، ہمارے دوستوں کا یہ خیال ہے، لیکن سچی بات کرو، جتنے بیٹھے نوجوان خاص کر کے میرے مخاطب ہیں، سکول کالج یونیورسٹی کو پڑھے ہوئے بچے، یہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اور تعلیم علم جو ہے یہ نور ہے، علم کیا ہے؟ سچی بات کرو، کیا شریعت نے، ہماری شریعت نے عید منانے کا طریقہ نہیں بتایا؟ چلو یار عید ہی صحیح، کس طرح تو کہتا ہے کہ عید ہے، چلو عید ہی صحیح، کیا ہماری شریعت نے عید منانے
کیا بتایا 28 رمضان ہے یا 29 ہو گئی رمضان کی، آج چند چڑھنا یہ جڑے اعتکاف ہے نہیں مانگے سارے میرا یہ زور لے اپنے بستر چلا کے بھیجا 29 سے میری بات آپ نے توجہ سے سنی، میں وضاحت نہ کروں اشارہ کروں آپ سمجھ خدا کے لیے سمجھ۔ مولا کل میری عید ہے، عید الفطر میٹھی عید ہے کل میری، جھنڈیاں لا لینا مولا کل میری عید ہے، مکان تے لائٹنگ لا لینا کل میری عید ہے، مصنوعی پہاڑیاں بنا لینا مولا کل میری عید ہے، کوئی تھوڑا سا تھرکنا ناچنا کودنا مولا کل میری عید ہے، موٹر سائیکل دے سلنسر کٹ لینا عید ہے نا میری، عید ہے نا میری مولا جھنڈیاں لگاؤں لائٹنگ کروں پہاڑیاں بناؤں تھرکوں ناچوں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا آج تیری عید ہے، پہلے 5 مرتبہ میرے دربار میں آیا کرتا تھا، آج تیری عید ہے، آج 6 میری آ کے دکھا آجا گھروں نکلتے مسجد جا، پتہ نہیں میرا اشارہ سمجھے ہو رہی پتہ نہیں یار میرا اشارہ، آج تیری عید ہے گھروں نکلتے مسجد جا، اے تیری عید ہے مسجد جو نکل، اور عید جو شریعت نے بتائی وہ کیا تھی؟ گھروں نکل مولا کچھ تھرک لوں کچھ ناچ کود لوں کچھ نغمے کچھ گانے، فرمایا نا گھر سے نکل مسجد کی طرف آ، تیری زبان پہ ترانہ ہونا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چل یار عید ہی صحیح، عید منانے کا طریقہ شریعت نے نہیں بتایا، خوشی کیسے منانی ہے، عید کیسے منانی ہے؟ عید کی اذان کو یہاں کے مولانا خالد الرحمان صاحب اپنے مؤذن کو کہتے ہیں عید کے دن صبح 7 بجے سپیکر کھول تے والیوم پورا کھول تے دے اذان، میں دیکھتا تکتا کہوں مؤذن نے اذان شروع کی اللہ اکبر عید کے دن صبح 7 بجے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آواز گونجی محلے میں، نتیجہ اللہ کی قسم ہے زنانیاں نے آکھنا کوئی مولوی پاگل ہو گئی، عید کی اذان قریبی گھروں کے لوگ بھاگے، انہاں پہلے لاؤڈ سپیکر بند کیتا، مؤذن نے منہ تے ہاتھ رکھیا، کیا کر رہے ہو؟ اور سب کیا سڑ گئے ہو؟ لا الہ الا اللہ چنگا نہیں لگتا، اشہد ان محمد رسول اللہ چنگا نہیں لگتا، میں اللہ کا نام لے رہا ہوں اللہ کے نبی کا نام لے رہا ہوں، سڑ گئے ہو۔ آگے سے لوگوں نے کہا پاگل اللہ دا نام ہی مٹھا تے نبی پاک دا نام ہی مٹھا، لیکن جتھے تو لے لیا نا اتھے شریعت لے لیون دا حکم نہیں دیتا، دین وہ ہے جس پر میرے نبی کی مہر، یہ نہیں کہ میں کہوں یہ کام بھی دین ہے یہ کام بھی دین ہے یہ کام بھی، یہ میری اتھارٹی نہیں، یہ میرے استاد کی اتھارٹی نہیں، یہ میرے مرشد کی اتھارٹی نہیں، یہ میری جماعت کے قائد کی اتھارٹی نہیں ہے، یہ اتھارٹی ہے تو عام
وہی ہے جس پر میرے نبی نے مور لگائی، جو آپ سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، وہ دین نہیں۔ کئی ہمارے دوست ہیں، پھر دوست ہیں، یہ جو داعی ہوتا ہے نا، داعی سمجھتے دعوت دینے، حقیقی داعی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں سننے والوں کے بارے میں شفقت کا جذبہ ہو۔ اللہ کرے انہوں نے کوئی گل اور ہٹ کرنا، سیچ کرنا، فتوے لگانا، کسی کے کعبے کو گالی دینا، کسی کا نام بگاڑنا، یہ داعی کا کام نہیں ہے۔ اگر اس نے گالیاں بکنی ہیں، دوسروں کے اکابرین اور بزرگوں کے نام بگاڑنے، پھر وہ یہ کام چھوڑ دے، چھوڑنے ادھورے نہیں لاؤ، کوئی اور کام کرو، یہ کام چھوڑ، یہ کام کرنا ہے تو یہ مسند نبوی، یہ اس ہستی کی مسند ہے جس نے گالیاں سن کے بھی لوگوں کو دعائیں، ان کی زبان پہ کبھی گالی، کبھی کسی کا نام، کبھی بد اخلاقی کا مظاہرہ، انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم۔ میں تو بھائی دوستی کروں، اللہ کرے اس مسئلہ تک کوئی میرا بھائی یہاں بیٹھا ہو، اللہ کرے اس کو ضرب لگے، کیا بھائی میں جا کے سوئے، اسے نیند نہ آئے، وہ سوچے بنیادی کیا کہیے ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں جب ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ کام کرتے ہو، اس کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت، تو ثبوت تو ہوتا کوئی نہیں، دلیل تو ہوتی کوئی نہیں، تو وہ آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں اس کام دے کرن دی دلیل ساڈے کو کوئی نہیں، نہ کرن دی دلیل تو سمجھ شریعت نے منع کی، نہ کرن دی دلیل دے۔ اب آپ میں جو سمجھدار لوگ ہیں، گواہ مدعی کے ذمہ ہوتے ہیں کہ مدعا علیہ کے ذمہ ہوتے ہیں؟ جس نے دعویٰ کیا ہے گواہ وہ پیش کرے، یہ کیا ہوا جی، منع دی دلیل دے ہو جی۔ میری بات آپ نے غور سے سنی، خدا کے لیے اس پر آپ نے توجہ کر، یہ آپ جلسہ گاہ سے باہر نکلیں، اگلی گلی میں کچھ کاریں کھڑی، لوگ آئے کاریں کھڑی، ایک بندہ آپ کار کے قریب کھڑے، ایک بندہ آپ سے پوچھتا ہے یہ کار تیری ہے، آپ سے پوچھتا ہے یہ کار تیری ہے، آپ جواب میں کہتے ہیں یہ کار میری نہیں، وہ کہتا ہے یہ کار تیری نہیں، اس نے کاغذ لکھا، اس نے یہ کار تیری نہیں، اس نے کاغذ لکھا، وہ کہے گا پاگل، کاغذ اس کو مانگ جڑا آکھدا میری ہے، میرے لیے تو ایک ہی بات ہی کافی ہے کہ یہ میری، ہمارے لیے تو ایک ہی دلیل کافی ہے کہ یہ کام میرے آقا سے اور صحابہ سے ثابت ہو، ہماری تو یہ دلیل، یہ کہنا کہ منع کی دلیل دکھاؤ، اور یہ کہنا کہ کام اچھا ہے، عمل اچھا ہے، درود ہے، عشق ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں اور آپ سے توقع رکھوں گا، آپ سمجھدار لوگ ہیں کہ بندے آدمی کہنا کیا تھا، یہ مثال دے کے بندے آدمی کہنا کیا تھا۔ ایک آدمی نے 1000 روپے کا جعلی نوٹ بنایا، نقلی نوٹ بنا کے توبہ کے بازار میں آیا، دکاندار کو دیا، دکاندار نے مسل کے دیکھا، دکاندار کیا نقلی ہے نہیں چلتا، اس نے کہا نہ چلنے کی دلیل دے، اسے کیا کہتے ہیں
پرنٹ اچھا نہیں، آگے سے دکاندار کہتے ہو پاگل ہو، یہاں کاغذ رنگ پرنٹ نہیں چلتا، حکومت کی مہر چلتی ہے۔ دین کے معاملے میں تیرے میرے بابا کی بات نہیں چلتی، محمد کی مہر چلتی ہے۔ جو ساری کائنات کا سردار ہے، 14 طبقوں کا امام ہے، اسے معراج والی رات سارے نبیوں کا امام بنایا، اس پر نبوت کے سلسلے کو ختم کیا، اس کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا زیور اور تمغہ اس کے سینے پہ سجایا گیا، جو صاحب قرآن بھی ہے، جو صاحب معراج بھی ہے، جو حوض کوثر کا ساقی بھی ہے، لواء الحمد کا حامل بھی ہے، مقام محمود کا دولہ بھی ہے، سب سے اعلیٰ بھی ہے، سب سے اولیٰ بھی ہے، سب سے افضل بھی ہے، سب سے برتر بھی ہے، سب سے بالا قدر بھی ہے۔ اتنی عظیم ہستی، شاید میں اگلے سال کے لیے یہ آخری جملے کو طویل بنا کے جا رہا ہوں، زندگی آپ کی رہی، زندگی میری رہی، اس کو میں شاید اگلے سال کے لیے طویل بنا رہا ہوں اور یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کائنات کی اس عظیم ہستی کو ایک مہینے میں اور ایک دن میں محدود کرنے کی کوشش کی گئی، جو اتنا عظیم ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد جو آدمی ایک لمحہ کے لیے اس کے چہرہ پرانوار کو دیکھ لیتا ہے، رب اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ من رانی او من رانی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، رب